عزیز القدر سامعین، سلام مسنون۔ یادگار سیریز چینل سے ڈاکٹر آر عبدالحمید آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 14 نومبر کا دن ہے، بچوں کا دن، چلڈرنس ڈے کے طور پر سارے ہندوستان میں ہر سال منایا جاتا ہے، جو بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی سالگرہ کا دن ہے۔ یہ دن بچوں کا دن اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ وہ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور بچے انہیں چاچا نہرو کہا کرتے تھے۔ بچوں کا دن بھارت کا ایک قومی تہوار ہے جو خصوصاً بچوں کے نام کیا گیا ہے۔ جواہر لال نہرو بھارت کے پہلے وزیر اعظم 14 نومبر 1880 پر 9 کو پیدا ہوئے تھے۔ اس سال جواہر لال نہرو کی 135ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ جواہر لال نہرو بچوں کو قوم کی اصل طاقت اور معاشرے کی بنیاد سمجھتے تھے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں بچوں کا دن مختلف تاریخوں پر منایا جاتا ہے۔ بھارت میں بچوں کا دن 1964 میں پنڈت جواہر لال نہرو کی وفات کے بعد منایا جانا شروع ہوا۔ متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ بچوں کا دن نہرو کے یوم پیدائش پر منایا جائے گا۔ اگرچہ بچوں کا دن 1925 عیسوی سے ہی منایا جاتا تھا، لیکن اقوام متحدہ نے 20 نومبر 1954 کو اسے بین الاقوامی بچوں کا دن قرار دیا ہے۔ نہرو جی ملک کے پہلے وزیر اعظم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے علاوہ یہ دن بچوں کے حقوق، بچوں کی تعلیم اور فلاح و بہبود کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ آج کے بچے کل کے ہندوستان بنائیں گے۔ آج کے بچے کل کا ہندوستان بنائیں گے۔ ہم ان کی جیسے پرورش کریں گے، ملک کا مستقبل ویسا ہی ہوگا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ آج کے بچے کل کا ہندوستان بنائیں گے، ہم ان کی جیسے پرورش کریں گے، ملک کا مستقبل ویسا ہی ہوگا۔ آج کے اس مبارک موقع پر جواہر لال نہرو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سامعین، عنقریب یادگار سیریز کے تحت گلشن ہند کے درخشاں ستاروں کی کڑی جواہر لال نہرو تاریخ کے آئینے میں کتاب منظر عام پر آ رہی ہے۔ اسی کتاب کی چند جھلکیاں بعنوان جواہر لال نہرو کی شخصیت اور وراثت اور جواہر لال نہرو کی وصیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جواہر لال نہرو کی شخصیت اور وراثت۔ جواہر لال نہرو کی شخصیت بہت حسین اور دلکش تھی۔ خاصے بوڑھے لیکن اجلے گورے رنگ اور تیکھے ابھرے ناک نقش کی وجہ سے صفا چٹ چہرہ اب بھی بہت پسندیدہ اور دل فریب۔ سر پر بچے کچے روٹی کے مانند سفید چھوٹے بال اور ان سے گھری سپاٹ چندہا، عوام کے سامنے ہمیشہ بڑے ڈھنگ سے استری کی ہوئی بے داغ سفید گاندھی ٹوپی سے ڈھکی رہنے والی بہترین کھادی کی اچکن یا کرتا صدری کاج میں ٹھیک دل کے اوپر ہمیشہ ایک چھوٹا سا سرخ گلاب، کسی انجانی پارسا عورت کے بے داغ پیار کا سا مجسمہ، نیچے سفید چوڑی دار پائجامہ اور پاؤں میں انگریزی بوٹ یا قابل چپل، عموماً ہاتھ یا بغل میں ایک چھوٹی سی چندنی چھڑی اور ہونٹوں پر مسکان۔ اس سج دھج کے یہ محبوب عوامی رہنما اکثر تیز تیز قدم اٹھاتے یا کھلی موٹر کار میں بیٹھے بے انتہا ہجوم کے جسے کاروان کو ہاتھ جوڑ کر جواب دیتے ہوئے منٹوں میں نکل جاتے تھے۔ یہ تھا ہمارے جواہر لال نہرو کا سادہ روپ۔ جب انہیں عوام کے درمیان دیکھتے، کتنا پیارا، کتنا منموہن تھا یہ روپ، تب اور ابھی نکھر اٹھتا تھا جب وہ قوم سے قریب کسی عام جلسے کے اسٹیج پر ہوتے تھے۔ ان کا یہ روپ دیکھنے کے لیے عوام امنڈ پڑتی اور خاموشی کے ساتھ انہیں دیکھتے رہتے۔ وہ تقریر شروع کرتے تو نہایت نرمی و سادگی سے عوام سے یوں مخاطب ہوتے جیسے کوئی استاد بچوں کو سیدھی سی بات سمجھا رہے ہوں۔ ان کی بات کرنے اور کہنے کا ڈھنگ اتنا پیارا لگتا کہ پھول جھڑ رہے ہوں، دل کی گہرائیوں میں ان گنت پیار کے سوتے پھوٹ رہے ہوں۔ گاؤں میں جانا انہیں بہت بھاتا تھا۔
लोग उनकी पूजा किसी देवता की तरह करते थे। औरतें उनके पांव छूने में गुरेज न करती। छोटे बड़े हर एक उनकी मोहब्बत उन्हें हासिल थी। हिंदुस्तान से बाहर जाते तो उस मुल्क के अवाम उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते। नन्हे नन्हे बच्चे अपने चाचा को देखने के लिए बेचैन हो जाते और नेहरू सभी के दरमियान जी भरकर प्यार बांटते। जो हर दिल अजीज़ी और इज्जत नेहरू को हासिल हुई, उसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। नेहरू के साथ ही तारीख का एक बाब शुरू हुआ था, उनके जाते ही ये बाब ख़त्म हो गया। लेकिन जब तक दुनिया बाकी रहेगी, ये बाब आइंदा नस्लों के लिए रोशनी का मीनार साबित होगा। जवाहरलाल नेहरू की भारत की आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री के रूप में उनकी अमली ज़िंदगी निखर उठी थी। उनका किरदार इस मुल्क की मिट्टी के हर जर्रे में नुमायां तौर पर झलकता है। अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक उन्होंने हिंदुस्तान की तामीर व तरक्की के लिए सर्व किया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक उन्होंने हिंदुस्तान की तामीर व तरक्की के लिए सर्व किया। वो भारत को जदीद शक्ल में बदल देना चाहते थे, जिसकी बुनियाद थी साइंस। उन्होंने साइंसी लाइनों पर चलाया और कामयाबी हासिल की। नए आज़ाद मुल्क के लिए यह काम मौजज़े से कम न था। नेहरू की अमली ज़िंदगी, मोहब्बत और लगन की वजह से ही हिंदुस्तान की सनत ने तरक्की की। अनगिनत नए कारखाने लगे और कितने ही डैम बने। मुल्क गिर नई सनतों का जाल फैला। सनत में, सिंचाई और बिजली में भारत ने अपने कल्चर और तहजीब व तमद्दुन को निखारा। नए समाज की नई बुनियादें पड़ी। माली मनसूबाबंदी सारे हिंदुस्तान की तरक्की व खुशहाली की एक लड़ी में परो दिया। मुल्क में इमदाद बाहमी की तहरीक का आगाज़ हुआ और नतीजे के तौर पर देहातों के रूप रेखा बदल गई और शहरों की तरक्की हुई। मुल्क ने 5 साला मंसूबों के तहत एक तरक्की याफ्ता, मजबूत और खुशहाल मुल्क बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। आज जिस नए भारत का जन्म हुआ है, इसमें जवाहरलाल नेहरू की सांसों की महक है और उनके हसीन ख्वाबों की झलक है। जवाहरलाल नेहरू जैसा अमली और मेहनती इंसान दुनिया की तारीख में आज तक पैदा नहीं हुआ। अमन और आश्ती के लिए उन्होंने दुनिया को नई रोशनी दी और अपनी काविशों से सारी दुनिया को यह यकीन दिलाया कि अमन के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। जंग व जिदाल की उन्होंने हमेशा सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। जवाहरलाल नेहरू ने कौमी यकजहती बख्शी। जंग की आग में सुलगती दुनिया को पंचशील और मिलकर काम करने की रोशनी देकर इंसानियत और अमन व मोहब्बत का रास्ता दिखाया। जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया को बुलंद आवाज़ में कहा कि दुनिया की भलाई बमों के धमाकों से नहीं हो सकती। दुनिया की भलाई बमों के धमाके से नहीं हो सकती, बल्कि अमन व अमान और सुलह व आश्ती से मुमकिन है। दुनिया की बड़ी ताकतें अमन व आश्ती के रास्ते को अपनाने के लिए मजबूर हो गई। दुनिया के किसी भी छोटे या बड़े मुल्क में जब भी कोई नाखुशगवार वाक़या ज़हूर में आता, सभी की बेचैन निगाहें नेहरू की तरफ उठ जाती। दुनिया के बड़े से बड़े सियासतदान ये सुनने के लिए बेचैन रहते कि जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं। भारत की जंग आज़ादी से लेकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक लगातार 35 साल श्री जवाहरलाल नेहरू भारत ही के नहीं बल्कि दुनिया के उफ़क़ पर चमकते रहे। मुख्तलिफुल हैसियत शख्स बनकर नमूदार हुए। इंसान के रूप में नेहरू एक काबिल और होशियार सियासतदान होने के अलावा जवाहरलाल नेहरू एक अजीम शख्सियत के मालिक भी थे। एक इंसान के रूप में उनकी खासियत उनकी इंसानियत का जज्बा है। ख्यालात, ख्वाहिशात, दुख का एहसास, ये सभी खासियतें उनके इंसानियत के जज्बे का इजहार करती हैं। जवाहरलाल नेहरू को बनावट से बहुत चिढ़ थी। वो नहायत रहमदिल इंसान थे। अगर वो कभी किसी से गलत बात कह देते तो गलती का एहसास होते ही माफ़ी मांग लेते थे और अपने इस फेल में वो किसी से शर्म महसूस नहीं करते थे। मिजाज के एतबार से वो एक नरम दिल इंसान थे। अपने आप को एक मामूली इंसान समझते। उनके अमल में सादगी और असलियत होती थी। अंदर और बाहर से वो एक थे। उनके बात करने का ढंग एक ही तरह का होता। जवाहरलाल नेहरू अपने खाने के मुताल्लिक़ कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखते थे, बल्कि जहाँ भी होते वो वहाँ वैसा ही खाना पसंद करते। वो ज़िंदगी के किसी भी पहलू में तकल्लुफ़ बरतने की आदत न थी।
ان کی ذاتی ضروریات اتنی عام و سادہ تھیں کہ دوسروں پر منحصر رہنے کی انہیں ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ جواہر لال نہرو بیکار نہیں بیٹھتے تھے، اپنے گھر پر ہو یا دفتر میں۔ اگر ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ باغ میں پھولوں کی کیاریاں ٹھیک کرنے لگتے، مالی کو ہدایت دیتے یا اپنی لائبریری میں جا کر کتابوں کا مطالعہ کرنے لگتے۔ جواہر لال نہرو بے حد جذباتی انسان تھے، معمولی سی بات پر بھی ان پر اثر پذیر ہوتی تھی۔ اگر کوئی غلط کام کرتا یا غلط بات کہتا تو غصے میں آ جاتے، اس بات کی نوعیت سیاسی ہو یا کوئی اور۔ بچوں کے ساتھ انہیں خاص لگاؤ تھا۔ یہ ان کے جذباتی ہونے کی ایک اہم مثال ہے۔ وہ صرف ہندوستان کے نہیں بلکہ ساری دنیا کے بچوں کے چاچا کہلائے۔ اگر ہم ان کی زندگی کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں بھی ان کے جذبات کا شدت کا احساس ہوگا۔ دراصل جواہر لال نہرو کے نازک جذبات ہی ان کی عظیم شخصیت کی صحیح عکاسی کرتے تھے، اور انسان کے روپ میں بھی ان کی مختلف تصویریں کبھی دنیا کے نگاہوں سے اوجھل نہ ہو سکی۔ جواہر لال نہرو کی وصیت۔ 21 جون 1954 کو شری جواہر لال نہرو نے وصیت کی تھی۔ اس کا ایک نہایت اہم حصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مجھے میرے ملک کے عوام نے، میرے ہندوستانی بھائیوں اور بہنوں نے اتنا پریم، اتنی محبت دی ہے کہ میں جتنا کچھ کروں اس کے چھوٹے سے حصے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ آئے جن کو اچھا سمجھ کر ان کی عزت کی گئی، انہیں پوجا گیا، لیکن بھارت کے لوگوں نے، چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، سبھی طبقے کے بہنوں اور بھائیوں نے مجھے اتنا زیادہ پیار کیا ہے جس کا بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے، اور میں دب گیا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے باقی سالوں میں اپنے ہم وطنوں کی خدمت کرتا رہوں گا اور ان کی محبت کے قابل ثابت رہوں گا۔ بے شمار ساتھیوں اور دوستوں کے میرے اوپر احسانات ہیں۔ ہم بڑے بڑے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، مل جل کر کام کیا ہے۔ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ جب بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں ان میں کامیابی بھی ملتی ہے اور ناکامی بھی، مگر ہم سبھی شریک رہے کامیابی کی خوشی میں اور ناکامی کے دکھ میں بھی۔ میں چاہتا ہوں اور دل سے چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مذہبی رسوم ادا نہ کی جائیں۔ میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا اور صرف رسم سمجھ کر بند جانا، دھوکے میں پڑنا مانتا ہوں۔ جب میں مر جاؤں تو میری خواہش ہے کہ میرا جسم جلا دیا جائے۔ اگر کسی غیر ملک میں مروں تو میرے جسم کو وہیں جلا دیا جائے اور میری راکھ الہ آباد پہنچا دی جائے۔ اس میں سے مٹھی بھر گنگا میں ڈال دی جائے۔ اس کے بڑے حصوں کے ساتھ کیا کیا جائے میں آگے بتا رہا ہوں۔ اس کا کچھ بھی حصہ کسی حالت میں بھی بچا کر نہ رکھا جائے۔ گنگا میں راکھ کا کچھ حصہ ڈلوانے کی خواہش کے پیچھے جہاں تک میرا تعلق ہے کہ کوئی مذہبی خیال نہیں ہے۔ اس بارے میں میرا کوئی مذہبی جذبہ نہیں ہے۔ مجھے بچپن سے گنگا اور جمنا سے ایک خاص لگاؤ رہا ہے، اور جیسے جیسے بڑا ہوا یہ لگاؤ بڑھتا گیا۔ میں نے موسموں کے بدلنے کے ساتھ ان کے بدلتے ہوئے رنگ و روپ کو دیکھا ہے، اور کئی بار یاد آئی ہے کس تاریخ کی، ان کے قدروں کی، قدیم کہانیوں کی، ان گیتوں کی اور کہانیوں کی جو کئی صدیوں سے ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور ان کے بہتے ہوئے پانی میں گھل مل گئی ہیں۔ گنگا تو خاص طور سے بھارت کی ندی ہے، عوام کو محبوب ہے، جس سے لپٹی ہوئی بھارت کی قومی یادگاریں، اس کی آرزوئیں، ارمان اور ڈر، اس کی فتح کے گیت، اس کی یاد اور جیت۔ گنگا تو بھارت کی قدیم تہذیب کی نشانی رہی ہے، سدا بدلتی ہے، سدا بہتی ہے، اور وہی گنگا کی مجھے یاد دلاتی ہے ہمالیہ کی برف سے ڈھکی چوٹیوں کی اور گہری گھاٹیوں کی، جن سے مجھے محبت رہی ہے، اور ان کے نیچے کے زرخیز اور دور دور تک پھیلے میدان جہاں کام کرتے میری زندگی گزری ہے۔ میں نے صبح کی روشنی میں گنگا کو مسکراتے کودتے دیکھا ہے۔ شام کے سائے میں اداس کالی سی چادر اوڑھے ہوئے، بھید بھری جاڑوں میں سمٹی سی آہستہ بہتی حسین دھارا، اور برسات کی دہاڑتی گرجتی ہوئی سمندر کی طرح چوڑا سینہ لیے ہوئے اور ساگر کی برابری کرنے کی طاقت لیے ہوئے، یہی گنگا میرے لیے نشانی ہے، بھارت کی خدمت کی یادگار،
جو بہتی آتی ہے اور بہتی چلی جا رہی ہے مستقبل کے بڑے سمندر کی طرف۔ بے شک میں پرانی خدروں رسم و رواج کو چھوڑ چکا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان ان زنجیروں کو توڑ دے جن میں وہ جکڑا ہے، جو اسے آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ یہ سب میں چاہتا ہوں، پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے کو ان پرانی باتوں سے الگ کر لوں۔ مجھے فخر ہے اس شاندار وراثت پر، اور وہ وراثت جو ہماری رہی ہے اور ہماری ہے، اور مجھے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ میں بھی سبھی کی طرح اس زنجیر کی ایک کڑی ہوں، جو کہ کبھی نہیں اور کہیں نہیں ٹوٹتی، اور جس کا سلسلہ ہندوستان کے آغاز سے چلا آتا ہے۔ یہ سلسلہ کبھی نہیں توڑ سکتا، کیونکہ میں اس کی بے حد قدر کرتا ہوں، اور اس سے مجھے ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ میری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے، بھارت کے تمدن کے لیے، اپنے جسم نثار کرنے کے لیے، میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری بھسم راکھ ایک مٹھی الہ آباد کے پاس گنگا میں ڈال دی جائے، جس سے کہ وہ اس مہا ساگر میں پہنچے جو سارے ہندوستان کو گھیرے ہوئے ہے۔ میری راکھ کا باقی حصہ کا کیا کیا جائے؟ میں چاہتا ہوں کہ اسے ہوائی جہاز سے اونچائی پر لے جا کر بکھیر دیا جائے ان کھیتوں پر جہاں بھارت کے کسان محنت کرتے ہیں، تاکہ یہ بھارت کی مٹی میں مل جائے اور اسی کا ایک حصہ بن جائے۔ جواہر لال نہرو، جے ہند۔ اب تک آپ جواہر لال نہرو کی شخصیت اور وراثت اور جواہر لال نہرو کی وصیت سماعت فرما رہے تھے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ یہ چینل یادگار سیریز یعنی ڈاکٹر آر عبدالحمید آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں، تاکہ آئندہ آنے والی قسطیں راست آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار ڈاکٹر آر عبدالحمید، چیئرمین عزم اکیڈمی، بنگلور۔